ہر سال حج سے پہلے ایک سوال بڑا زد عام ہوتا ہے کہ کٹے کی قربانی حلال ہے کہ حرام۔ ایسے ہی گاؤں کا زمیندار پہنچتا ہے مولوی صاحب کے پاس، جا کے سوال کرتا ہے، مولوی صاحب مجھے بتائیں کہ کٹے کی قربانی حلال ہے کہ حرام۔ پہلے تو مولوی صاحب اس بندے کو اوپر سے نیچے تک ایسے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بندے خدا، اپنی کمائی پہ دھیان دے۔ اگر تیری کمائی حلال ہے نا تو کٹے کی قربانی بھی حلال ہے، اگر تیری کمائی حرام ہے نا، کٹا کیا، اونٹ کیا، بکرا کیا، دمبا بھی کر لو نا، تمہاری کمائی تمہاری قربانی نہیں ہوگی، وہ حرام ہوگی۔ ہاں، لوگ بڑی جے کار کریں گے، زمیندار نے بہت بڑی قربانی دی ہے، اللہ کے ہاں تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ وہ بندہ کہتا ہے، مولوی صاحب میں کچھ بات کرتا ہوں، آپ کچھ جواب دیتے ہو، میری کمائی کے پیچھے لگے ہو۔ میں کون سا کچھ چوریاں کرتا ہوں یا ڈاکے ڈالتا ہوں یا نشہ بیچتا ہوں یا جوا کراتا ہوں، میری کمائی الحمدللہ حلال ہے۔ مولوی کہتا ہے، سوچ لو، کہتا ہے جی الحمدللہ میری کمائی حلال ہے۔ مولوی کہتا ہے، پورے گاؤں میں مشہور ہے کہ فلاں جو شخص ہے تمہارے بارے میں کہ تم نے بہن کا حق کھایا ہوا ہے، اور پوچھتے یہاں پہ کٹے کی قربانی حلال ہے کہ حرام۔ وہ کہتا ہے، مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہو، میری بہن ہے تو وہ میرے نام اپنے پیار سے لکھ کے دیا ہے، میری بہن بہت اچھی ہے۔ جب اس کو تانا دیتے ہو، تیرا میرا مرن جن مک جائے گا اگر جائیداد میں حصہ لوگے، میرے بیڑے پہ پاؤں مت رکھنا اگر جائیداد میں حصہ لوگے، طرح طرح کے تانے کرتے ہو۔ وہ بیچاری سوچتی ہے کہ اس گھر میں میرے ماں باپ کی یادیں ہیں، وہ تو فوت ہو گئے، ایک بھائی رہ گیا، اب چلو اس سے بھی قطع تعلق ہو جاؤں گی، فائدہ کیا، اس کا کچھ بن جائے، وہ رکھ لے جائیداد، میں بھوکی مر جاؤں گی۔ اور اس کی جائیداد کو نام کرا کے ایسے اکڑ اکڑ مچھوں تاؤ دے کے چلتے ہو جیسے تم نے کشمیر فتح کر لیا ہو یا فلسطین آزاد کرا لیا ہو۔ ذرا خیال نہیں آتے اور پوچھنے آ جاتے ہو سال بعد، تم یا تمہارے سے اور لوگ، کہ کٹے کی قربانی حلال ہے کہ حرام۔ ذرا خیال نہیں آتا۔ اور ویسے جب سال بعد بارشیں ہوتی ہیں، تمہاری فصلیں ڈوب جاتی ہیں، جب خیال نہیں آتا کمائی جو سی میں نے کیوں ایسے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اور جب بارشیں نہیں ہوتی تمہاری جو سوکھتی ہیں فصلیں، جب بھی خیال نہیں آتا کہ میرے پہ عذاب کیوں آ رہا ہے۔ کبھی تمہارے بچے بیمار ہوتے ہیں، تمہاری کبھی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، یہ خیال کبھی نہیں آتا کہ میرے ساتھ مسئلہ کیوں ہو رہا ہے۔ قرآن پاک میں صاف صاف کہا گیا کہ بہن کو جہیز نہیں، 2 4 5 10 لاکھ کا جہیز دے کے اس کی کروڑوں کی جائیداد میں ہڑپ کر کے بیٹھے ہو۔ شرح میں صاف صاف قرآن پاک میں لکھا گیا ہے سورۃ النساء میں کہ بہن کو زیادہ حصہ دو، اتنا حصہ بہن کا بنتا ہے، اتنا بھائی کا بنتا ہے، اتنا بیٹی کا بنتا ہے، اتنا بیوی کا بنتا ہے، اس کا حصہ دو۔ اگر پورے گاؤں کے جو مولوی صاحب ہیں نا، سارے فیصلہ کر لیں نا، کٹ کر لیں کہ جس نے بھی بہن کا حق کھایا ہوگا نا، ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، تو 99% جتنے بھی ذمہ دار ہیں نا اس گاؤں کے، ان کا جنازہ نہیں ہوگا کوئی بھی۔ اور مر بھی جائے نا تو اکثر جب جنازہ رکھا ہوتا ہے آگے، تو کوئی نہ کوئی بھائی کا بیٹا یا اس کی اولاد سامنے آ کہتی ہے کہ جی میں اپنے باپ کا قرض دوں گا اگر میرے باپ کے ذمہ قرض ہے۔ تو کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ اس نے بہن کا حق بھی کھایا ہوا ہے، وہ بھی دے گا کہ نہیں دے گا، وہ تو خود کھا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے۔ جو سامنے آ کے کہتا ہے نا میں حق دوں گا اپنے باپ کا مرنے کے بعد میں، جس نے قرضہ لیا ہوا یا قرضہ دین کرنا ہے تو میں اس کا دین کروں گا، وہ خود اپنی پھپھو کا کھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ یار اس بھائی کی پیدائش کیا 6 ماہ میں ہو گئی تھی یا بہن کی پیدائش کیا 15 ماہ میں ہوئی تھی، کیا فرق کیا ہے؟ جو صاف صاف کلیئر ہے جو معاملہ، اس پہ عمل نہیں کرتے اور کٹے کی قربانی کو پوچھنے جاتے ہیں۔ بہن بیٹی جو پیار محبت کرتی ہے اپنے باپ سے، اپنے بھائیوں سے، وہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ کوئی بھی ذرا بھی تکلیف ہو سب سے پہلے بہنیں پہنچتی ہیں، سب سے پہلے بھائیوں کو مسئلہ ہو تو بہنیں پہنچتی ہیں، بھائی بیمار ہو تو بہنیں پوچھتی ہیں، سجدوں میں نمازوں میں ہر وقت ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، انشاءاللہ میرے ویر کی خیر ہو۔ اور اکثر بوڑھوں کو سنا ہے آخری وقت میں کہتے ہیں، ہو مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ کیا غلطی ہو گئی جی؟ ساری جائیداد لڑکوں کے نام کر دی، ابھی تو زندہ ہو نا، سانسیں باقی ہیں نا، اب ٹھیک کر لو غلطی، درست کر لو اپنی غلطی۔ پھر وہ کہتا ہے نہیں، منڈے بڑے اتھرے ہیں، وہ نہیں دیں گے۔ آج سے 100 سال پہلے وہ جائیداد کس کی تھی کچھ پتہ نہیں، اس کا نام کیا تھا کوئی پتہ نہیں، اس کی قبر کدھر ہے کوئی پتہ نہیں، اور مر اس نے بھی جانا ہے۔ اور یہ جو حرام کی لے کے بہن کا زیادہ حق کھا کے وہ چھوڑ کے جائے گا بچوں کے نام، اس کو کس نفر کا ثواب ملا؟ بچے کھائیں گے۔ گناہ کس کے جائے گا؟ اس کے سر میں۔ گناہ کس کے جائے گا؟ اس کے باپ کے سر پہ، اس کے بھائیوں کے سر پہ جو تقسیم نہ کر کے گیا۔ اور بس سال بعد یہ پوچھیں تو لازمی آ جائیں گے کٹے کی قربانی بتائیں جی حرام ہے کہ حلال ہے۔ آفرین ہے آپ لوگوں کے پہ۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ تم ایک واقعہ بتا دے پورے پاکستان میں کسی بھائی نے اپنی جائیداد بہن کے نام کی ہو، بہنیں کیوں زیادہ نام کرتی ہیں؟ وہ کہتا ہے بندہ کہ میں پورے پاکستان کا ٹھیکہ لیا، مجھے کیا پتا، میں ذمہ دار ہوں پورے پاکستان کا۔
مولوی کہتا نا نا نا، تو ذمہ دار پورے پاکستان کا تو نہیں ہے، اپنے گھر کا ذمہ دار تو ہے نا، اپنے گھر میں فیصلہ سے درست کر لے، شرع کے مطابق فیصلہ کر لے۔ آج کل جو انسان علم بہت زیادہ ہے، ہر بندے نے قرآن پڑھا ہوا ہے، آسان بہت ہے، موبائل میں ہر جگہ موبائل کبھی کہیں بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن کیا عمل کا؟ اور ان پڑھ تو ان پڑھ پڑھے لکھے اس کام میں نا، ان پڑھ پڑھے لکھے سب شامل ہیں، جس کو بھی جہاں ڈنڈی مارنے کا موقع ملتا ہے وہ مارتا ہے۔ پڑھے لکھے دیکھے ہیں وہ بھی جناب جائیداد نہیں چھوڑتے، ان پڑھ دیکھیں وہ بھی جائیداد نہیں چھوڑتے۔ تو ویسے سنو تو کہتے ہیں تعلیم کی کمیاں، نہ نہ نہ، تعلیم کی کمی نہیں ہے، یہ لالچ ہے، ہوس ہے، اس کی زیادتی ہے، لالچ کی زیادتی ہے، ہوس کی زیادتی ہے۔ لو جی، آپ لوگوں کے سوال چھوڑ کے جاتا ہوں کہ اپنے ارد گرد آپ جہاں جہاں سے ویڈیو سنی جائے گی ان سے سوال ہے کہ اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ آپ جانتے ہو وہاں پہ کوئی ایک واقعہ لازمی کمنٹ باکس میں نا اس کو مینشن کرنا کہ ہمارے گاؤں میں فلاں ذات کا فلاں شخص تھا، اس نے اپنی بہن کو جائیداد میں حصہ بغیر چون چاں کے دیا تھا، تاکہ اس کو سلوٹ پیش کر سکے۔ ہمیں تو آج تک ایک ایسا بندہ نظر نہیں آیا جس نے اپنی جائیداد میں بغیر چون چاں کے بہنوں کو بیٹیوں کو حصہ دے دیا ہو، سوائے میرے دادا کے۔ یہ سوال ہے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، چینل کا بھی خیال کرنا۔ اللہ حافظ۔